نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم چھوٹی چھوٹی تراکیب کر رہے ہیں اور ساتھ میں حسب ضرورت تعریفات جو جملوں کے اندر آ جاتے ہیں، جیسے ہم نے مقاعد خمسہ کو شروع کیا ہوا اور اس سے ہم نے مقبول بہی کا چیپٹر چھیڑا۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے چھوٹے چھوٹے جملے جو مقبول بہی تک رہے، پھر اس کے بعد ہم نے مقبول اول اور مقبول ثانی دو تک گئے۔ آج ہم اس سے آگے انشاءاللہ اس کی اور پریکٹس کرتے ہیں اور اس کے بعد اگلے جمعے ہم اس کو چینج کر کے اگلے سٹیپ پہ چلے جائیں گے۔ ساتھ میں ہم نے سورہ فاتحہ شروع کر رکھی ہے مختلف انداز سے۔ اس کا جو صرف کا جو علاقہ ہے وہ چھوڑا ہوا، صرف اور صرف جو ہمارے چیپٹر سے ریلیٹڈ ہے وہی بات کی جاتی ہے۔ لیکن ہم جیسے میں نے پہلے بتایا تھا، سورہ فاتحہ مکمل کرنے کے بعد ہم ایک بار اس کی پوری صرفی ترکیب بھی جانیں گے، یعنی صرف کے اعتبار سے ایک ایک حرف جو ہے، لفظ جو ہے، وہ اسم فعل کے طور پہ جو بھی آتا ہے اس کی پوری تفصیل جانیں گے، اور اس کے بعد اس کا جو ٹائی کے اعتبار سے کون سا صیغہ ہے، لفظ آیا کہاں سے، مادہ اس کا کیا ہے، ورڈ کیا ہے، یہ بھی کریں گے۔ انشاءاللہ اس کے بعد کیا ہوگا کہ آپ کہیں بھی دونوں طریقوں سے مکمل طور پر اس کو بیان کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو 3 سوال میں لایا ہوں، 3 چھوڑ دیے ہیں۔ یہ کچھ تھوڑی سی سپورٹ کرتی ہے چیز، جب آپ کسی جملے کو، عربی کے جملے کو ترکیب میں لانا چاہتے ہیں، اس کو ترکیب کے اعتبار سے دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس میں 2-3 سوال کہ ہم نے پہلا دیکھنا ہوتا ہے فاعل، دوسرا فعل اور تیسرا مفعول، یہ بات ہم جانتے ہیں۔ اگر ہم اردو میں اس کو لے جائیں تو اس جملے کے اوپر ہم سوال کریں کہ کون، ٹھیک ہے، اس کا جواب ظاہر ہے کون سے مراد کسی شخص کا نام ہے، کسی شخص کا نام ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو جملہ فعلیہ کے اندر کون سے مراد وہ شخص فاعل ہوگا، کرنے والا، ٹھیک ہے، جو کر سکتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے کہ کیا اب اس شخص نے کیا کیا، کوئی بندہ ہے، اس نے کوئی فعل کیا ہے، تو وہ جو کیا کا جواب ہوگا، یعنی کھایا، پیا، آیا، یہ سارا فعل ہو جائے گا۔ اب کون کیا کے بعد اس نے کس پر یا کس کی طرف، یعنی جو عمل کیا ہے وہ کس کی طرف یا کس کے اوپر ہوا ہے۔ تو یہ چھوٹا سا انڈرسٹینڈنگ کے لیے جب اردو میں جا کے ہمیں دیکھنا ضروری ہے۔ یہ ایک سبق اس طرح یاد ہو جاتا ہے، بندہ کرتا بھی رہتا ہے، لیکن بہت سارے جملے آپ کے سامنے ایسے آئیں گے جہاں پہ آپ کو ان تینوں چیزوں میں سمجھنے کے لیے تھوڑی دشواری ہو سکتی ہے، وہاں کون سی چیز کام دے گی۔ مثلا ہم اپنا لیتے ہیں مالک یوم الدین کو، جو ہم پڑھ چکے ہیں پہلے، میں زبانی کروں گا اس بات۔ اب دیکھیں، جب آپ جملہ مالک یوم الدین دیکھتے ہیں، ایک تو اس کا پیچھے جو ربط ہے، پیچھے جو واسطہ ہے وہ بھی چلتا آ رہا ہے۔ آپ کو دیکھیں سورہ فاتحہ کو میں چاہتا ہوں کہ آپ زبانی اس کی صرفی نحوی ترکیب یاد کر لیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اس سے، بہت زیادہ فائدہ۔ تو اگر ہم الحمد سے شروع کرتے ہیں تو ایک لفظ میں نے چھوڑ دیا تھا جس کا یا تو ایک ہمیں واجب یا ثابت لانا چاہیے اس کے اندر۔ اگلے جمعے انشاءاللہ ان دونوں آیات کو لے کے تو وہ چیز ہم باقاعدہ طور پر اس کو لے آئیں گے اندر، اور اس کو بطور اس میں فاعل دیکھتے ہوئے شبہ جملہ بنا کر ہمیں پورا جملہ بنائیں، ٹھیک ہے۔ لیکن مالک یوم الدین
میں نے کیوں بولا ہے؟ جب ہم اس جملے کو دیکھتے ہیں تو اس کو طریقہ کیا ہوتا ہے کہ میں نے ایک جملہ آپ کو دیا ہے مالک یوم الدین یا کوئی بھی جملہ، تو آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ اس جو حروف اور اسم فعل حرف اسم کو پہلے فعل پہچان حرف کر لیں، اس کو علیحدہ کریں، پہچان کر لیں، اسم فعل حرف کو پہچان کر لیں، ٹھیک ہے، اس میں یہ کیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوسرا سٹیپ کیا کرنا ہے کہ اس کا ترجمہ بھی اگر سمجھ آتی ہے تو دیکھ لیں گے یہیں پہ، بجائے اس کے کہ آگے جا کے دیکھیں، کیونکہ آپ کو کہیں نہ کہیں ترجمے کی ضرورت پڑ جائے گی ویریفیکیشن کے لیے، دوسری زبان ہے، تو بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کو یہیں پہ ترجمہ آتا ہے تو یہیں پہ کر لیتے ہیں ترجمہ، تھوڑی سی مدد ہو جائے گی۔ مالک یوم الدین کا ترجمہ کریں، روز جزا کا مالک، روز جزا کا مالک یا قیامت کے دن کا مالک، یہی میرا پوائنٹ ہے آیت کریمہ کو کوٹ کرنے کا، سمجھنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ جب آپ نے دیکھا کہ قیامت کے دن کا مالک تو دو بار کا یہی آیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کمپلیکس مرکب ہے، تھوڑا مشکل ہے، سمجھ آئی؟ اب طریقہ جو ترکیب کا ہوتا کیا ہے کہ دو کام کرنے ہوتے ہیں، ایک جملے میں دو قسم کی چیزیں آتی ہیں جو مشکل پیدا کرتی ہیں کسی بھی جملے میں۔ حرف تو سیدھے سیدھے پہچانے جاتے ہیں، جیسے ایاک نعبد واو، اب آپ اس کو بطور جملہ تو نہیں کہہ سکتے، اسم بھی نہیں کہہ سکتے، فعل بھی نہیں کہہ سکتے، ہے تو حرف نا، پہلی بات تو طے ہو گئی۔ اب یہ کون سا ہے، یہ آپ دوسری چیزوں کو جب تک آن بورڈ نہیں کریں گے تو آپ اس کو کوٹ نہیں کر سکتے، یہ واو کون سا ہے۔ تو اس کی پہچان آسان ہو جائے گی جب اس کے فرنٹ بیک آپ پورا کریں گے تو یہ کلیئرلی آپ مطلب گاج بن کے بولیں گے واو کہ میں کیا ہوں، تو کوئی مشکل نہیں ہو۔ مشکل کہاں پہ آئے گی؟ جملے میں یاد رکھیں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں، ایک تو جملہ مرکبات پہ مشتمل ہوتا ہے اور دوسرا مفردات پہ مشتمل ہوتا ہے۔ یہ ذرا پھر میں کہتا ہوں، جملے میں الفاظ مرکب کی صورت میں ہوتے ہیں اور مفرد کی صورت میں ہوتے ہیں، دونوں صورتیں ہوتی ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے مفرد کو مرکب بنا کے دیکھنا ہے اور مرکب کو مفرد میں لا کے دیکھنا ہے، یہی فن ہے۔ بس یہ دو کام کرنا ہے، صرف دو کام کرنا۔ مثال دیتا ہوں آگے بڑھنے کے لیے، یہ دیکھیں جی جملہ ہے آتیناہم ملکا عظیما، ایک یہ جملہ ہے، ایک ہے انذرناکم عذابا قریبا۔ تو میں اگر اس کو یہاں پر پورا کر دیتا ہوں، اصل میں تو یہ پورا ایسے ہی ہے انذرناکم جی، ٹھیک ہے، تو میں آگے کن عددہ لکھا ہے، نہ لکھتا تو وہی بات ہے نا، یہاں تک دیکھیں تو یہ ایک مرکب ہے نا جی، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ دیکھیں تو عذاباً ایک مفرد ہے، قریباً ایک مفرد ہے، ملکاً ایک مفرد ہے، عظیماً ایک مفرد ہے، لیکن یہ مفرد نہیں ہے۔ تو کیا میں نے کہا، جملے میں دو چیزیں بڑی امپارٹنٹ ہوتی ہیں، آپ مفردات کو بھی دیکھیں، مرکبات کو بھی دیکھیں۔ مفردات کو مرکبات میں لے جائیں اور مرکبات کو مفردات میں، تو آپ کی ترکیب آپ کے لیے آسان ہے۔ اور یہ جتنا نالج ہم نے لے لیا ہوا ہے ابھی تک، جتنا پڑھ چکے ہیں، وہ ٹرمینالوجی ترکیب کرنے کے لیے مور دین انف۔ رہی بات کہ آپ کہیں کہ ایز اے ہول جی ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، یہ میں کبھی نہیں کہوں گا، میں بھی نہیں کر سکتا۔ یہ مسلسل جب جب جملے آتے ہیں تو ان کے اندر وہ چیزیں کتاب سے بھی مدد لینی پڑتی ہے، استاد سے بھی مدد لینی پڑتی ہے، اور انسان پہنچ جاتا ہے، اور وہ اصل میں اتنی روزمرہ کی استعمال کی چیزیں بھی نہیں ہوتی۔ تو صرف اور صرف وہ بندہ جو درس پڑھا رہا ہے، یعنی درس نظامی کرا رہا ہے، اس بندے کو واقعی ازمار ہوتی ہے، ہم جیسے ہوتا ہے تو اس کی کوئی پرواہ بھی نہیں کرتے۔ ہماری پرواہ صرف کس بات کی ہے کہ ہم مفردات کو جانیں، مرکبات کو جانیں۔
مفرد کو مرکب بنانا آتا ہو اور مرکب کو مفرد بنانا آتا ہو. ٹھیک ہو گیا. یہ میرا تھا کہ جب ہم یہ تین چیزیں چلیں گے تو ان کے اندر ہمیں مرکب کو مفرد میں لانے کی ضرورت پڑے گی. فاعل فعل مفعول. ٹھیک ہے. یہ ہو سکتا ہے ایک ہی لفظ کے اندر سارا کوئی جمع ہو مرکب بن کر. تو سب سے بڑی مہارت یہ ہے کہ آپ اس کو پہلے کوشش کریں. اس کے بعد جو میں نے جملہ استعمال کیا مالک یوم الدین، چونکہ ہمارا بڑا سمپل ہے آگے جملے، تو میں نے اس میں سے یہ چنا کہ مالک یوم الدین میں جب آپ جاتے ہیں تو کمپلیکس مرکب اضافی ہوتا ہے. اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، اس میں جا کے پھر دیکھنا ہے آسان ترین کون سا ہے، کہاں سے شروع کروں. ٹھیک ہے. تو ایک بڑا سمپل سا فارمولا ہے کہ پہلے آپ آخری کو لیں گے، پہلے آپ آخری کو لیں. جو آپ کو بالکل آسان نظر آ رہا ہے تو یوم الدین ہے.